گراؤنڈ میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ مانسہرہ سے تو آپ کا تعلق ہے ہی ہے، لیکن آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی اور کن حالات میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور کیسے آپ آگے بڑھے، تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اس کا بھی ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کسانہ صاحب. جس طرح آپ نے پوچھا کہ میرا تعلق مانسہرہ سے آگے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں ہے جالگری نام. میری پیدائش وہاں ہوئی اور اسکول سرٹیفکیٹ کے مطابق میری ایج ہے پیدائش جو 1952 کی ہے، اور پرائمری میں نے وہیں سے پاس کی. اس کے بعد ہائی اسکول بٹل، اچھا بٹل میں؟ جی ہاں، ہائی اسکول بٹل، وہاں سے تقریباً کچھ 6 کلومیٹر بنتا ہے، 6-7 کلومیٹر. وہاں سے میں نے میٹرک پاس کی 1969 میں، اور یہ اس وقت صرف پیدل میں جاتا تھا. وہ اتنے کلومیٹر آپ پیدل جاتے؟ جی پیدل ہی تھا، کوئی سڑک نہیں تھی. اور جلگلی بھی ایک پہاڑی پر واقع ہے، تقریباً 5,500 کی ہائٹ ہوگی. تو اس وقت اس پورے ایریے میں جس کو کونش کہتے ہیں، 3-4 یونین کونسلیں، صرف ایک ہائی اسکول ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے مانسہرہ انٹرمیڈیٹ کالج تھا، وہاں پر میں نے اس میں داخلہ لیا اور 71 میں انٹرمیڈیٹ کیے ایف اے. اور اس کے بعد پھر ایبٹ آباد میں پوسٹ ڈگری کالج ہوتا تھا، اور اس میں نے داخلہ لیا 4th ایئر میں تھا. تو 4th ایئر میں پڑھ ہی رہا تھا، ایگزام نہیں دیا تھا کہ میں انگلینڈ چلا گیا. میرے بڑے بھائی صاحب وہاں رہتے تھے اور انہوں نے سپانسر کیا. وہاں میں نے MBA میں ایڈمیشن لی تھی، اور 75 میں یو کے چلا گیا تھا. اور 75 سے 79 تک میں وہاں رہا. 2 سال میں وہاں اسٹڈی کرتا رہا. MBA میں A لیول پہلے تو چونکہ کرنا تھا. تو اس کے بعد میں واپس آیا 1979 میں. تو یہاں ان دنوں لوکل کونسل کے الیکشن شروع تھے. تو وہاں اپنے گاؤں میں، چونکہ ہمارے وہاں جو گاؤں اسکیٹرڈ آبادی ہے، کوئی اکٹھی نہیں، تو وہاں جامع مسجد تھی، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور گاؤں کے لوگ بھی. ان دنوں الیکشن کی بات ہو رہی تھی. تو سب نے مشاورت کی کہ گاؤں کا جو یونین کونسل کا ممبر ہوتا ہے وہ بلا مقابلہ کیا جائے. کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں سارے ایک ہی برادری بھی ہے اور سارے ایک قسم کے لوگ ہیں. تو سب نے اتفاق کر لیا. ہمارے وہاں جو خطیب تھے مولانا عبدالحی صاحب، تو اس پر اتفاق کر دیا. تو اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اب ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے کیا کیا جائے. ڈسٹرکٹ کونسل تقریباً اس وقت 2.5 یونین کونسل پر مشتمل حلقہ ہوتا تھا. تو اس کے لیے پھر یہ بات ہو ہی رہی تھی. اسی دن جمعے کا دن تھا مسجد میں. تو ہمارے وہاں کے جو لوگ تھے، جو مصر جس کو کہتے ہیں بڑے تھے، تو انہوں نے یعنی یہ مشورہ، انہوں نے کہا جی حاجی اسماعیل صاحب مرحوم میرے بڑے بھائی ہوتے تھے. تو حاجی اسماعیل صاحب کا بھائی ہے، یوسف نام ہے، جو انگلینڈ سے آیا ہے، تو وہ اگر یہ الیکشن لڑے تو بس ٹھیک ہے جی، ہم ان کا ساتھ دیں گے. جی ہاں. تو حاجی صاحب نے تو بالکل پہلے اتفاق ہی نہیں کیا، لیکن پھر اس میں بعد میں حاجی صاحب کو سب، چونکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سب نے یعنی قرآن حدیث کے حوالے سے بات کی. تو حاجی صاحب مذہبی ذہن کے شخصیت ہے، بالکل قائل ہو گئے. اور انہوں نے پھر 2-3 شرائط رکھ کر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر سب حلقے سے پوچھا جائے، یہ گاؤں کی بات نہیں ہے، سب سے پوچھا جائے. تو پھر سب سے پوچھا بٹل میں جا کر، مرکزی مقام چونکہ بٹل تھا. وہاں تیسرے دن وہاں ایک میٹنگ ہوئی، اور مختلف گاؤں سے لوگ آئے، کوئی 60-70 جو سرکردہ قسم کے لوگ تھے. تو وہاں انہوں نے مشورہ کیا، اور پھر یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی داخلہ کریں. اور ہمارے مقابلے میں وہاں کے ذرا تھوڑے سے جو اپنے آپ کو جاگیردار کہتے تھے یا اس طرح کے وہ لوگ تھے. تو پھر ہم نے اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن لڑ لیتے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی ہماری اتنا تعارف ہے نہیں ہے. حاجی صاحب کا تعارف تھا. حاجی صاحب سوشل قسم کے شخصیت تھے، کام وغیرہ کرتے تھے. تو اگر جیت گئے تو انشاءاللہ یہاں رہیں گے، اگر رہ گئے تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے، ہمارا ویزا ہے، انگلینڈ چلے جائیں گے، اپنی تعلیم مکمل کریں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں جیت گیا، الیکشن جیت گیا. اور میرے مقابلے میں 2-3 کینڈیڈیٹ تھے، تو وہ اچھے سرکردہ قسم کے لوگ تھے، لیکن وہ رہ گئے. پھر ہم نے چونکہ ایک اسی مقصد کے لیے الیکشن لڑا تھا، خدمت کا. تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر
پھر میں رہ گیا، پھر انگلینڈ میں 24 سال کے بعد گیا تھا. جی ہاں، انگلینڈ میں جا ہی نہیں سکا. اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ 84 میں الیکشن ہوا لوکل کونسل کا. پھر وہ الیکشن لڑا، اللہ کی کرم نوازی سے اس میں بھی کامیاب ہوا. پھر 85 میں جو جنرل الیکشن تھے غیر جماعتی بنیاد پر. وہ ضیاء صاحب کے وقت، بالکل بالکل. تو اس میں حصہ لیا صوبائی سیٹ سے. تو صوبائی سیٹ سے حصہ لیا الحمدللہ، اس میں بھی کامیابی ہو گئی. اور پھر اسی طریقے سے آگے 88 کا الیکشن جو تھا اس میں میں رہ گیا تھا، جو اس کے بعد ہوا. اور پھر 89 کا ایک اور الیکشن تھا ہمارے حلقے سے ہٹ کر دوسرے ضلع سے، بٹگرام ضلع سے. اس میں ایک ضمنی الیکشن تھا، اس میں بھی میں نے حصہ لیا. جی ہاں، میں نے اچھے ووٹ لیے کیونکہ دوسرا ضلع تھا، لیکن گو کہ میں جیت نہیں سکا لیکن ووٹ اچھے لیے الحمدللہ. اور پھر 90 میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑیں. اس وقت میاں ولی رحمان صاحب تھے ہمارے، جو برادری کے بھی بڑے تھے اور بزرگ شخصیت تھے، MP بھی تھے اس وقت. اور اسی طریقے سے حاجی صاحب ہمارے، باقی بہت سارے سرکردہ جو لوگ تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑیں، قومی سے بھی اور صوبائی سے اور آزاد حیثیت سے. تو مجھے IJI کا ٹکٹ ملا تھا، وہ بٹگرام سے ملا تھا. میں نے کہا میں بٹگرام سے نہیں کنٹیسٹ کروں گا، میں اپنے مانسرا سے. NA 14 ہوتا تھا اس وقت، تو پھر NA 14 اور PK 45 ہوتا تھا، جو دونوں PA 45 دیا. آج کل PK، اس وقت PA. دونوں سے کنٹیسٹ کیا اور اللہ کی کرم نوازی سے دونوں سے جیت گیا. دونوں سے جیتے؟ جی ہاں، دونوں سے جیت، آزاد حیثیت سے. تو پھر جو صوبائی تو چھوڑ دی، یہ قومی اسمبلی سیٹ جی ہاں یہ رکھی. اور اس وقت سے لے کر پھر قومی اسمبلی کا 93 کا الیکشن ہوا، پھر الحمدللہ پھر جیت گئے. پھر 97 کا الیکشن میں پھر دوبارہ مطلب کنٹیسٹ کیا، اس میں بھی کامیابی ہوئی. اور پھر اسی طریقے سے 99 میں تو نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو ہو گئی. اور پھر اس کے بعد مارشل لگ گئی، مشرف صاحب آ گئے. تو مشرف صاحب نے جو ایک پابندی لگا دی کہ جس کی گریجویشن نہیں ہے تو وہ نہیں کنٹیسٹ کر سکتا. تو میں اس کی زد میں آ گیا. جی ہاں، 2002 میں پھر شاہجہان صاحب آگے. شاہجہان اس وقت انگلینڈ میں وہ گئے ہوئے تھے اور وہ پھر وہاں سے آئے، اور شاہجہان نے کنٹیسٹ کیا 2002 میں بھی، اور 2000 میرا خیال 7 تھا، تو 2007 میں بھی انہوں نے دوبارہ 2-5 سال مکمل کیے. اور 2013 میں جب وہ شرط ختم ہو گئی تو پھر آپ واپس؟ تو پھر میں واپس، کیونکہ میرا حق بنتا تھا کیونکہ الحمدللہ میں نے شروع کی تھی. تو 2013 میں پھر یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا. اس لحاظ سے تو آپ خوش نصیب ٹھہرے. جی ہاں، میں خوش نصیب. اچھا، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں گے، سیاست کے بارے میں بھی میں پوچھوں گا آپ سے، لیکن آپ کا جو وہاں پہ بچپن گزرا اس میں آپ کو کیا جو سب سے اچھی کچھ یادیں ہیں وہ ذرا بتائیں. اپنے پیرنٹس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس کا کیا وہاں پہ بیک گراؤنڈ تھا، کس حالات میں آپ نے وہاں پہ زندگی گزاری. بچپن جو ظاہر ہے کہ بچے کی حیثیت سے، اور وہ کچھ یادیں یاد ہیں؟ جی کسان صاحب، جس طرح میں نے کہا نا کہ میں ایک دیہات میں پیدا ہوا، اور دیہات بھی ایسا تھا کہ وہاں پر خیر کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوتی تھی، اور سکیٹرڈ آبادی تھی، اور ایک ہی پرائمری سکول تھا لے دے کے، وہاں کوئی سہولت نہیں تھی، نہ کوئی سڑک تھی، نہ بجلی تھی. سکیٹرڈ آبادی تقریباً 2,500-3 ہزار کی آبادی تھی، اور وہ مختلف پاکٹس میں، مختلف پاکٹ میں. تو سارے لوگ کاشتکار تھے. وہی بات، چھوٹی چھوٹی زمینیں تھیں تو بائی کاشت کرتے تھے، اور ذریعہ آمدن تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر یعنی باقی تو کوئی بازار وہاں نہیں تھا، کچھ اس طرح مطلب نہیں. شروع سے جب میں ٹف لائف تھی. ٹف لائف تھی، بالکل ٹف لائف تھی. اور میرا خیال ہے 4 سال کا تھا میرا والد صاحب فوت ہو گئے تھے. تو پھر میری کفالت میرے بڑے بھائی حاجی محمد اسماعیل صاحب مرحوم نے کی، اور میری والدہ تھی انہوں نے. اور پھر ہم 5 بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا. اچھا، سب سے چھوٹے تھے؟ سب سے چھوٹا تھا، اس لیے مجھے اس کا فائدہ ہوا کہ سارے میرا خیال کرتے. جی ہاں، میرا خیال کرتے تھے. میرے بڑے دوسرے بھائی جو آج کل انگلینڈ میں بھی، حاجی محمد اختر، تو وہ اس وقت 62 میں میرا خیال وہ انگلینڈ چلے گئے تھے اس وقت. اور وہاں سے وہ ہمیں مطلب سپورٹ کرتے تھے، فائنانشل سپورٹ بھی کرتے تھے. تو اسی طریقے سے یعنی باقی بھائی بھی سارا میرا خیال